الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ عز و جل کی مدد اور نصرت سے یہ کتاب جو بہت ہی مفید اور نفع بخش کتاب ہے، ہم لوگ اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اس کتاب کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اصول الایمان۔ اصول الایمان یہ کتاب ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ کتاب چھوٹی ہے، کتاب آپ لوگ دیکھے نہیں، مطلب اس لیے نہیں دیکھے ہیں کہ یہ کتاب عربی میں ہے، عربی میں ہے، تو اردو میں اس کا ٹرانسلیشن ہمارے پاس نہیں ہے، یا تو انگریزی میں ترجمہ ہے، بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی ہم کو نہیں ملا ہے، شاید ہے ہو۔ تو یہ کتاب اصول الایمان، اس میں شیخ نے ایمان کی بنیادیں، ایمان کے اصول بیان کیے ہیں۔ حقیقت میں انسان کی اصل دولت کیا ہے؟ ایمان۔ اسی ایمان کو بچانے کے لیے ہم آج ملک کے کونے کونے میں جد و جہد کر رہے ہیں۔ اگر ایمان کا سودا کرنا ہوتا تو ہم لوگ بس ایک مرتبہ وہ جیسے بولتے ہیں ویسے بول دیتے تو ہم کو بھی سٹیزن شپ مل جاتی۔ اصل معاملہ کس کا ہے؟ ایمان کا ہے۔ اسی ایمان کو بچانے کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، تو اس ایمان کو سمجھنا تو چاہیے، ایمان ہے کیا، وہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے، اسی کو شیخ نے اس میں سمجھایا ہے۔ اور ایمان کی جب بات آتی ہے تو شیخ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان میں پیدا کیا، تو ایمان کے تعلق سے ہم کو جان لینا چاہیے کہ ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے، کیسے مکمل ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان ایک درخت ہے۔ درخت کس پر کھڑا ہوتا ہے؟ ہوا میں تو نہیں کھڑتا۔ درخت کا ایک کیا ہوتا ہے؟ ایک تنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اصول۔ درخت کے پھاٹے ہوتے ہیں، درخت کی جڑیں ہوتی ہیں، روٹس آف ٹری۔ درخت کا ایک تنا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کیا؟ اصول۔ ایمان ایک درخت ہے اور اس کی یہ ساری چیزیں ہیں۔ جیسے کہا فَأُصُولُ الْإِيمَانِ مَنزِلَتُهَا فِي الدِّينِ مَنزِلَةُ الْأُصُولِ مِنَ الْأَشْجَارِ۔ ایمان کے جو روٹس ہیں، اصول جو ہیں، وہ اس کا مقام دین میں ویسے ہی ہے جیسے درخت کو تنے کی ضرورت ہے، بغیر تنے کے درخت کھڑتا نہیں ہے۔ تو ویسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 5، آیت آپ ضرور لکھیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان سے کفر کرے گا، فقد حبط عملہ، اس کا سارا عمل کیا ہو جائے گا؟ اکارت ہو جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ایک بات میں سارے لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اسلام کے 5، ایمان کے 6۔ اسلام میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کوئی حج نہیں کرتا ہے تو چلو ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان کا ایک اصول بھی نہیں مانتا ہے تو اس کا سارا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی تقدیر کو نہ مانے، اس کا سارا ایمان کیا ہوا؟ ایمان پورا ایک مجموعہ ہے، اس کو الگ الگ آپ نہیں کر سکتے، اسی لیے ایمان اتنا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اصول کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں منزلۃ الاصول والقواعد من البنیان
اس لیے کہ جو اصول ہم پڑھ رہے ہیں یہ عمارت کے پلرز کی طرح ہے۔ کتنے اصول ہیں ایمان کے؟ ہاں وہ یہ ہیں۔ وَمَنزِلَةُ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، جسم کے لیے سر جتنا امپورٹنٹ ہے یہ اصول ایمان کے اتنے امپورٹنٹ ہیں۔ بغیر سر کے آدمی رہتا ہے، بغیر سر کے آدمی رہتا ہے، تو یہ جاننا اس کا کیا ہے، اتنا ضروری ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک مثال دیا ہے، نہیں، قرآن میں ایمان کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ مثال بولے تو ایگزامپل۔ وَقَدْ ضَرَبَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَثَلًا لِلْإِيمَانِ بِالشَّجَرَةِ، کیا بولا؟ ایمان ایک درخت کے مانند ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایک درخت، ٹری۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 24-25۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کس سے مثال دیا؟ ایک درخت سے۔ درخت کے لیے زندہ رہنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ تنا، روٹس، اس کے پھاٹے، یہ ساری چیزیں دب جا کر درخت بنتا ہے۔ اب میں بولوں میں مومن ہوں، آپ بولیں مومن ہیں، لیکن ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے، ایمان کیسے زندہ رہتا ہے، ایمان کیسے ختم ہو جاتا ہے، یہ تو جاننا کیا ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح حدیث میں کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے سارے صحابہ کے ساتھ، کہا اخبرونی بشجرۃ لا یتحات ورقها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے، آ کر بولے مجھے ایک درخت کے بارے میں بتاؤ جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں۔ کیا بولے؟ جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں۔ صحابہ سوچنے میں پڑ گئے، کیا بولتے ہیں، کون سا درخت ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں؟ تو کہتے ہیں فخاض الناس فی شجر البوادی، آس پاس میں جتنے درخت ہوتے تھے لوگ سوچنے لگے یہ درخت رہیں گا، وہ درخت رہیں گا، کوئی صحابی جواب نہیں دے سکے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا النخلہ، وہ کیا درخت ہے؟ ہاں، النخلہ بولے تو کھجور کا درخت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ کھجور کا درخت۔ مومن کی مثال کس کی طرح ہے؟ کھجور کے درخت کی طرح۔ اسی لیے کہتے ہیں کھجور کا درخت کبھی مرتا نہیں ہے، تو اس کے دل سے ایمان کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ مطلب جسے کہا والنخلہ، جیسے کہتے ہیں لہا عرق، کھجور کے درخت کے روٹس ہوتے ہیں زمین میں گڑے ہوئے، اور بڑا تنا ہوتا ہے، اور اس کی یہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کیسے آپ کھجور کے درخت کو اور ایمان کو کیسے برابر سیم کیسے بولیں گے؟ کھجور کے درخت کے لیے بولے روٹس ہیں، اس کا ایک کیا ہے؟ تنا ہے۔ کیا بولیں گے اس تنے کو؟ ٹرنک بولیں گے، ہاں ہاں، اسٹیپ۔ اور پھر اس کے کیا ہیں؟ برانچز ہیں۔ ویسے ہی ایمان کا معاملہ کیسا ہے؟ الایمان یقوم علی اصل، ایمان ایک اصل پر ٹھہرتا ہے۔ وَلَهَا فُرُوع، ایمان کی کیا ہیں؟ بنچ ہیں، شاخیں ہیں۔ ایمان کی تعریف کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ایمان کی تعریف کیا کرتے ہیں عام طور سے؟ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ قول و اعتقاد و عمل۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ زبان سے بولنا، دل میں اعتقاد رکھنا، عمل کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ بالکل درخت بھی ویسے ہی ہے، اس کے جڑ، اس کے تنے، اس کے پھاٹے۔ الایمان شجرۃ عروقها فی القلب، ایمان کی جڑیں
دل میں پیوست ہوتی ہیں۔ ایمان کہاں جاتا ہے؟ دل میں۔ ایمان جب دل میں جاتا ہے تبھی وہ صحیح طور سے کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنے سال رہے؟ 13 سال۔ صحابہ مارے جا رہے تھے، ستائے جا رہے تھے، تکلیفیں دی جا رہی تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی اجازت نہیں دی۔ کیا کہا ان کو؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو توحید سکھایا ان۔ تو ایسے حالات جب بھی آئیں ہمیں کیا سیکھنا؟ توحید سیکھنا۔ اس لیے کہ ایمان کی جڑوں کو ہماری رگوں میں کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے۔ صرف ایک اسموک بم پھینکیں گے تو بھاگ جائیں گے لوگ، نعرے بھی بھول جائیں گے۔ کیوں؟ ان کے دلوں میں کیا نہیں ہے؟ ایمان گڑا ہوا نہیں ہے۔ اسی لیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، بس وہ ایک ہی بات بول سکتے تھے کہ جسم سے جان نکل سکتی ہے لیکن ایمان نہیں نکل سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں الایمان شجرۃ عروقها فی القلب، ایمان کی رگیں کہاں جاتی ہیں؟ دل میں جاتی ہیں، دل میں۔ ومکان نباتها ونماؤها هو القلب، ایمان کہاں پنپتا ہے؟ دل میں۔ ایمان کے پنپنے کی جگہ کہاں ہے؟ دل۔ وَلَهَا سَقْيٌ، کھجور کے درخت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی مثال دی۔ ایمان، کھجور کا درخت کس سے بڑا ہوتا ہے؟ کھجور کے درخت کو بڑا کرنے کیا ڈالنا؟ دودھ ڈالنا، شہد ڈالنا، پانی ڈالنا۔ پانی ڈالے تو کھجور کا درخت بڑا ہوتا۔ ایمان کیسا بڑا ہوتا؟ کہا وَلَهَا سَقْيٌ يُغَذِّيهَا كَالشَّجَرَةِ وَهُوَ الْوَحْيُ، وحی کلام اللہ عز وجل و کلام رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کیسا پنپتا؟ قرآن سے اور حدیث سے۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں سے بڑھتا، صوفیہ کے کلام سے نہیں، بزرگوں کے اقوال سے نہیں، جھوٹے سچے کہانیوں سے نہیں، لوگوں کو ہنسانے کیا کیا کی بولنا، ایسے سب نہیں۔ کہا کہ جیسے کھجور کا درخت پانی سے بڑا ہوتا ہے، ایمان دل میں پنپتا ہے کس سے؟ قرآن اور حدیث سے۔ دیکھیے وَكُلَّمَا عَظَمَ نَصِيبُ الْإِنسَانِ وَحَظُّهُ مِنَ الْوَحْيِ، آدمی کا رشتہ قرآن اور حدیث سے جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا ایمان اس کے دل میں اتنا تنومند ہوتا ہے، اتنا طاقتور ہوتا ہے۔ تو اصل بات ایمان کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و حدیث سے تعلق، قرآن و حدیث سے تعلق کو بڑھانا چاہیے۔ اسی لیے شیخ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں وَهَذِهِ الشَّجَرَةُ لَهُ أَسَاسٌ تَقُومُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْاعْتِقَادُ الصَّحِيحُ، ایمان کا جو درخت ہے وہ صحیح عقیدے پر قائم ہوتا ہے۔ تو ایمان کے کتنے فائدے ہیں؟ ایمان کے فوائد، فوائد الایمان آپ لوگ دیکھ کے آ سکتے ہیں، آپ سرچ کیجئے ایمان کے فوائد کتنے ہیں۔ شیخ عبدالرزاق العباد یہاں تو لکھتے ہیں کہ امام عبد الرحمن بن سعدی رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی التوضیح والبیان لشجرۃ الایمان، اس میں انہوں نے کئی فائدے لکھے، 100 سے زائد فائدے لکھے۔ ایمان کے کتنے فائدے ہیں؟ تو اس طرح کے ایمان کے کتنے فائدے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے اصول الایمان، ایمان کے کتنے اصول ہیں؟ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں کتاب کا نام کیا ہے؟ اصول الایمان۔ اچھی طرح یاد رکھیں، اصول الایمان، ایمان کے کتنے اصول ہیں؟ 6۔ یہ تو ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں، 6 ہیں۔ تو یہ سارے 6 کے 6 کون سے حدیث میں ہیں؟ حدیث جبریل،
حدیث جبریل میں ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ القدر، قدر کے کتنے مراتب ہیں ہم لوگ پڑھے ہیں؟ قدر کے کتنے مراتب ہیں شبیر بھائی؟ چار، خلاص۔ العلم، الکتابۃ، المشیہ، والخلق۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری باتوں کا علم ہے، کیا ہوا، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ علم ہے۔ اللہ نے پھر اسے لکھ کر رکھا ہے، الکتابہ، اللہ نے ساری چیزوں کو کیا لکھا ہے؟ اللہ نے کہاں لکھ کے رکھا ہے؟ کیا نام ہے؟ اردو سمجھ میں آتا نہیں؟ میری اردو بھی نہیں آ رہی انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا علم جو قدر کا ہے کہاں لکھ کے رکھا ہے؟ لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ میں احصا کل شیء عددا، اللہ نے سارا علم لوح محفوظ میں، اس کو کہتے ہیں قدر۔ قدر ازلی، تقدیر ازلی، تقدیر حولی، تقدیر یومی، اللہ تعالیٰ ہر دن کا الگ الگ حساب، وہ بات۔ تو تقدیر کے کتنے مراتب ہیں؟ چار، اتنا یاد رکھیے۔ خیر، ہم باتیں کرتے ہیں تو وَهَذِهِ اصول الایمان التي قام علیہا، یہ جو اصول ایمان ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف قرآن کی آیتوں میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اصول ایمان کو بیان کیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 285، آمن الرسول، آخری آیت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ کیا مطلب شبیر بھائی؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں تم ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ ایمان والوں کو ایمان لاؤ بولنا کیا مطلب؟ یہ سورہ کہاں ہے آیت؟ سورۃ النساء آیت نمبر 136۔ سورۃ النساء آیت نمبر 136 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ تو مطلب یہ کہ اپنے ایمان کو کیا کرو؟ آپ اگر پوچھیں ہم لوگ پہلے سے مومن ہیں، اب اصول ایمان پڑھ کو کیا کرنا ہے؟ بلا کہ اللہ ایمان والوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان کو مضبوط کرو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے فہی اصول، جو اصول ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اصل کس کو بولتے ہیں؟ تنا، درخت کا جو تنا ہوتا ہے اس کو اصل بولتے ہیں۔ اصول پلورل ہے، جمع ہے۔ ایمان کے جو اصول ہیں، اصل جو پلرز ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، جس پر ایمان ٹھہرا ہوا ہے۔ اگر وہ پلر نہ رہیں تو ایمان کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا۔ اسی لیے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ پلر کون سے ہیں، کیسے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، وَلَا قِيَامَ لِلْإِيمَانِ إِلَّا عَلَيْهَا، یہ جو ایمان کے پلر ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ون بائی ون، اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ ایک بھی ڈراپ ہوا تو ایمان کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا۔ لا يقبل بعضها دون بعض ومن كفر ببعضها فهو كافر بباقيها۔ آدمی اگر کفر کرتا ہے تو کہا پورے کا کافر ہو جاتا۔ الایمان ببعضها يستلزم الایمان ببقیۃ الاصول، اسی لیے کہتے ہیں فَإِذَا فُقِدَ مِنْهَا وَاحِدٌ انْهَارَ الْبِنَاءُ وَانْهَدَمَ الْإِيمَانُ، ایک بھی اگر اس میں گر گیا ایمان کے اصولوں میں سے، ایمان کیا ہو جاتا؟ ختم ہو جاتا۔ جیسے کوئی بولے میں رسولوں کو نہیں مانتا، میں اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا، میں تقدیر کو نہیں مانتا، کیا ہو جاتا؟ کافر ہو جاتا۔ یہ دیکھیے من
وجد منہ کفر او شک بالملائکہ، فرشتوں پر شک ہوا، میں بولا دیکھو تمہیں پڑھنے آئے ہیں اللہ کے فرشتے، تم نہ پر بچھائے ہیں۔ کون بولے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ آپ بولے کہاں دکھتے نہیں نا فرشتے، مجھے یقین نہیں کہ تو کیا ہو جاتے؟ کافر ہو جاتے۔ میں نہیں مانتا، مجھے کافر، ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ہاں ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اچھا، او بالقدر، یا تقدیر کا کوئی انکار کر دے، یا کتابوں کا یا انبیاء کا، تو کیا ہو جاتا ہے؟ اور آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسی اصولوں کو جاننے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، اور یہ کتاب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، میں دیکھتا ہوں کل سے عربی کی جو عبارت ہے آپ کو دیتے ہیں انشاءاللہ، آپ دیکھیے بارک۔ یہ کتاب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس میں شیخ نے بہت ساری حدیثیں دی ہیں، ان حدیثوں کو آپ پڑھیے، بہت آپ کو اس میں ماشاءاللہ اپنا ایمان میں طاقت ملے گی اور آپ بہت فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دیکھیں گے یہ جو کتاب ہے اس میں آپ کو یہ بھی لگے گا کہ ایمان جیسے بڑھتا ہے عمل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کا ایمان جیسے بڑھے گا آپ کے عمل پر وہ اثر ہوگا۔ کیسے؟ صحیح حدیث میں ایک بات آتی ہے، ان اہل الجنہ یتراؤون اہل الغرف من فوقهم كما يتراؤون الكوكب الدري الغابر في الافق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد جنت میں جو لوگ گئے ہیں اپنے بالکونی سے دوسرے جنتیوں کو دیکھیں گے، ان کے درمیان فرق رہے گا۔ ایک کیوں فرق رہے گا؟ دونوں جنت کو گئے ہیں لیکن دونوں کے عمل میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ قال الصحابہ، صحابہ نے یہ بات سن کر کہا، یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم، اللہ کے رسول وہ انبیاء کا رتبہ رہیں گا، ہمارے جیسے لوگوں کا نہیں رہے گا۔ ان کو بڑے بڑے چمکتے ستاروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلا والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، یہ انبیاء نہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے، نبیوں کو مانا، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا مقام جنت میں دے گا۔ کس کی وجہ سے؟ ایمان۔ اب ویسا ایمان بنانا کہ تو پہلے پڑھنا نا، ہمیں جانے تو نا، ہم نے معلوم ہوتا کیسا ایمان بنتا، ہمیں وہ ایمان جو بابا سے آیا نہیں اسے لے کو ہمیں خوش ہیں، آدھار کارڈ جیب میں ڈالے سکا، یہ بھی فائدہ دیتا نہیں وہ بھی فائدہ دیتا نہیں۔ ارے ایمان کیا ہے، کب جاتا ہے، کب آتا ہے، کب گھٹتا ہے، کب بڑھتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا جددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کو کیا کرو؟ رینیول کرو، اس لیے کہ تمہارا ایمان تمہارے سینے میں ویسے ہی پرانا ہوتا ہے جیسے تمہارا کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ تو ایمان کو غور کرنا نا، میرا ایمان بڑھا کہ گھٹا۔ تو دیکھیے وہ کہتے ہیں، یہاں وہ بات بتاتے ہوئے کہتے ہیں فعمارۃ القلب بالایمان باصولہ وتحقیقہ، الایمان فی القلب۔ آگے وہ کہتے ہیں والقلب والبدن یملأ بالایمان، بدن اور جسم ایمان کو بھرتے رہیں۔ ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے؟ دیکھیے کہتے ہیں شیخ اس میں لکھتے ہیں والقلب والبدن یملأ بالایمان، دل اور جسم ایمان سے بھر جاتا ہے۔ کیا کہا؟ یہ ایسے ہے نا، کہا والقلب والبدن یملأ بالایمان، والایمان، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا ایمان ایسے ہوتا ہے کہ ان کا جسم اور دل ایمان سے کیا ہو جاتا ہے؟ بھر جاتا ہے۔ اس کی دلیل دیکھیے، آپ لوگ لکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مُلِئَ عَمَّارٌ ایماناً الی مشاشہ،
مُلِئَ عَمَّارٌ ایمانًا اِلَى مُشَاشِهِ، عمار بن یاسر یہ ان کے ناخن بھی ایمان سے بھر گئے ہیں، کہتے ہیں کس کے؟ یہ ایمان ان کا دل پورا جسم سے لے کو کہاں تک بھرا ہے، کہتے ہیں یہ ناخن بھی کس کا ایمان ہے؟ اللہ اکبر۔ مُلِئَ عَمَّارٌ ایمانًا اِلَى مُشَاشِهِ، المشاش اطراف الاصابع، اطراف الاصابع کون ہے وہ؟ عمار بن یاسر، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ تو ایمان کیسا بھرتا ہے؟ اگر آپ یہ اصول جان لیں گے، اگر ویسے عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ کا اور میرا ایمان بھی انشاءاللہ ویسے ہی بھرے۔ لیکن جاننا امتلأ من الداخل ایمان، ان کا ایمان دل سے بھر چکا ہے اور ایسا ہو گیا ہے کہ بس ان کی انگلیوں تک بھر چکا ہے۔ اسی طرح وَأُصُولُ الْإِيمَانِ يَتَفَاوَتُ النَّاسُ فِي مَعْرِفَتِهَا، ایمان کے اصول جاننے میں لوگ الگ الگ رول اپناتے ہیں۔ جیسے ایک قول انہوں نے کہا بکر بن عبداللہ المزنی، بکر بن عبداللہ المزنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں ما سبقہم ابو بکر بکثیر عمل ولیکن فی شیء وقر فی قلبہ، ایمان جتنا آدمی کا بڑھتا ہے عمل میں بھی آدمی کیا ہوتا ہے اتنا آگے بڑھتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بار پوچھا کہ آج جنازے میں کون گئے؟ تو ابو بکر کیا بولے؟ میں اللہ کے رسول۔ آج کسی مہمان کو کون کھلایا؟ تو ابو بکر کیا بولے؟ میں۔ تو یہ لکھتے ہیں یہ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایمان جب بڑھ جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ صوفیہ کیا بولتے ہیں؟ ایمان بڑھ گیا تو ان کو عمل کی ضرورت نہیں کہتے۔ کسے؟ صوفیہ۔ ایمان بڑھ جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اچھا، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں وَهَذَا فِيهِ تَنْبِيهٌ إِلَى الدَّرْجَةِ الْعُلْيَةِ الَّتِي لَمْ يُسْبَقْ فِيهَا أَبُو بَكْرَ رضی اللہ عنہ الْإِيمَانِ فَهُوَ صِدِّيقُ الْأُمَّةِ رضی اللہ عنہ۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر عمل میں جو سامنے ہوتے تھے، کس وجہ سے؟ آج ہر عمل میں ہمیں جو پیچھے ہو رہے ہیں کئی کو یہاں فالٹ ہے، پاور ہاؤس میں کیا نہیں ہے؟ پاور نہیں، تبھی تو پورے گاؤں میں پاور آئے گا۔ تو وہ اصل مسئلہ ہے۔ تو اسی لیے دیکھیے کہتے ہیں ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین ما قل النبیین والمرسلین۔ ابو بکر اور عمر جنت کے بوڑھے لوگوں کے سردار ہیں۔ کون؟ ابو بکر اور عمر۔ یہ مقام کس وجہ سے ملا ان کو؟ ایمان کی وجہ سے ملا۔ حالانکہ ابو بکر اور عمر دونوں کیا کہتے ہیں؟ حتی قال عمر رضی اللہ عنہ ما سابقت ابا بکر الی خیر الا وجدته سبقنی، کوئی بھی نیک کام میں نے کرنا چاہا لیکن ابو بکر میرے سے آگے بڑھ گئے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ ایمان جب بڑھے گا عمل ہر جگہ بڑھے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اسی لیے شیخ عبدالرزاق العباد نے یہاں یہ کہا ان الایمان، سنا بھائی یہ حدیث بولا نہیں میں، بے شک ایمان تمہارے سینے میں پرانا ہوتا ہے جیسے تمہارا کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارا ایمان تر و تازہ رکھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجہت ظہری الیک رغبة ورهبة إليك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، ہمیں کب مانگتے دعا؟
وہ رمضان میں کب کی، ختم قرآن کب کی، ایک بار منہ چھوڑاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مانگتے نہیں، ہمیشہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ کہتے ہیں وَهَكَذَا تَجِدُ فِي الْأَذْكَارِ مَا يَرْبِطُ الْعَبْدُ بِالْإِيمَانِ، آپ جتنا دعا کریں گے آپ کا ایمان کیا ہوگا، اتنا بڑھے گا۔ یہاں تک تو کچھ باتیں تھیں جو بنیادی باتیں تھیں۔ ابھی ورجنل کتاب کی جو عبارت ہے میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ کل سے اگر عربی کی عبارت ہم دے سکتے ہیں، نہیں ایک ایک پیج، ایسا بھی ہو سکتا ہے، آپ عربی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ یا تو ہم گروپ میں ڈال دیتے ہیں، آپ موبائل میں بھی دیکھ لے سکتے ہیں، وہ اچھا ہے، گروپ میں ڈال دیتا ہوں تو اس لیے کہ لمبی کتاب ہے، خرچہ زیادہ ہے۔ اچھا کیا دیکھیں، نہیں جو ہے بولنا نا، نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب معرفت اللہ عز وجل والایمان بہ، یہ پہلا چاپٹر ہے، کتاب کا پہلا چاپٹر کیا ہے؟ باب معرفت اللہ عز وجل والایمان بہ، اللہ عز وجل کی پہچان اور اس پر ایمان، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہم جب بھی عقیدے کی کتاب پڑھتے ہیں ہم ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ کو آدمی جتنا پہچانے گا اللہ سے اتنا ڈرے گا۔ ہمارے دل سے ڈر کیوں نکل رہا ہے؟ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ کی پہچان یہ سب سے پہلا واجب ہے انسان پر، نہیں تو باب معرفت اللہ عز وجل والایمان بہ، ٹائٹل کیا ہے ہمارا آج کی سبق کا؟ اللہ کی پہچان اور ایمان، اللہ پر کیسے آپ ایمان لائیں۔ یہ حدیث شیخ نے پیش کیا، شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غیری ترکته وشرکہ، رواہ مسلم۔ صحیح حدیث ہے۔ شیخ کیا کرتے ہیں، اصول ایمان ایک ایک چاپٹر میں پیش کر کے اس کے ریلیٹڈ حدیثوں کو لاتے ہیں۔ اس حدیثوں کو آپ کیسا جانیں گے؟ اس میں جو بنیادی بات شیخ بتانا چاہتے ہیں توحید ربوبیہ، اللہ کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے افعال سے، اللہ کی آیات، ومن آیاتہ، اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا اللہ کی یہ نشانیاں، ومن آیاتہ ومن آیاتہ ومن آیاتہ، اللہ کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کی مخلوق سے، اللہ کی نشانیوں سے پہچانیں گے۔ تو کہتے ہیں یہ جو انہوں نے شروع کیا معرفت اللہ عز وجل والایمان بہ، اللہ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اس کی نشانیوں سے اور اس کی مخلوقات سے جو اس پر دلالت کرتی ہیں۔ وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں اللہ کی یہ قدرت کی ایک نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ اللہ اکیلا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، سورۃ غاشیہ آیت نمبر 17 سے 20 تک، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے کدھر دیکھنا ہے مجھے؟ اللہ کی مخلوق کی طرف، اللہ کا جو مخلوق ہے، اللہ کی جو نشانیاں ہیں ادھر۔ تو اللہ نے کہا فلا ينظرون الى الابل، وہ مکے کے جو لوگ تھے، عرب کے جو لوگ تھے، اونٹ پالتے تھے، اللہ نے کہا اونٹ کو دیکھو، جو لوگ وہ دیکھتے تھے اس کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد کرو۔ والمخلوقات، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق میں کہا اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ ہے جس نے 7 آسمان کو پیدا کیا۔ آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو اللہ پہچان میں آئے گا، زمین کی طرف دیکھیں گے تو اللہ پہچان میں آئے گا۔ فالمخلوقات دلیل ہاد الی الخالق المبدع، جیسے کہتے ہیں یہ قیل للعرابی، عربی بولے تو بدو، ایک بدو سے پوچھے کہتے بما عرفت ربک، کیا مطلب شبیر میں؟ تمہیں اللہ کو کیسا پہچانے؟ کسے پوچھے؟ بدو بولے تو گاؤں والا، ہمیں سب کیا بولتے ہیں؟
کون تو بھی ادھر پونیری سے، کہاں تو بھی پونیری سٹی میں آ گیا نہیں، اچھا کہاں تو بھی دور کہاں سے تو بھی آیا، ریڈ ہلز کے ادھر آر پار گاؤں کھیڑے سے، کھیڑے پاڑے سے میرے سرکار. اب اسے کیا پوچھیں گے؟ بما عرفت ربک، رب کو تم نے کیسے پہچانا؟ تو اس نے کیا کہا؟ دیکھیں سماء ذات ابراج، یہ آسمان جو الگ الگ برج والا ہے، جس نے بنایا وہ اللہ ہے. وَأَرْضٌ ذَاتَ فِجَاجٍ، یہ زمین جو گڑے گڑے، یہ کس نے بنایا؟ اللہ. وَبَحَارٌ ذَاتَ أَمْوَاجٍ، یہ سمندر جو تلاطم مارتا ہوا سمندر ہو. أَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ، یہ چیزیں کیا لطیف الخبیر پر دلالت نہیں کرتی؟ یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ خالق ہے، وہ اکیلا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پہچان میں آتا ہے؟ اللہ کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس کی نشانیوں سے پہچانیں گے. اللہ کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، کالا گورا پہاڑ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. خود انسان وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم میں خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تم نہیں پہچانتے ہو. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وَيُعْرَفْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهَذَا، ایک تو پہلی بات کیا معلوم ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پہچانا آتا ہے؟ نوٹ کر لیجیے آپ. اللہ فرسٹ آپ چاپٹر لکھ لیں گے، نہیں کیا چاپٹر لکھے بولیے؟ ٹائٹل کیا لکھیے؟ اللہ کی پہچان اور اس پر ایمان. میں چھپ کے پہچان لیا، پہچانے تو فائدہ کیا؟ پہچاننے کے بعد میں کیا لانا؟ اللہ پر ایمان لانا. یہ تو ٹائٹل ہے. اس کے نیچے لکھیے اللہ کیسے پہچان میں آتا ہے. تو کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ کی مخلوق سے، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کی جو دلائل ہیں، وہ اس سے ہم اللہ کو پہچانتے. نمبر 1. نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ والصفات العلیٰ. اللہ کو اور ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ کیسے؟ سمجھ میں آیا؟ پوری جاؤں لکھے. فرسٹ یہ پڑھیے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کریشنز ہیں، چاند، مون، سن، سٹارز، زمین، پہاڑ، سمندر، اس سے. نمبر 2، اسماء الحسنہ وصفاتہ العلیٰ، اللہ تعالیٰ کی جو اچھے اچھے نام ہیں اس سے آپ اللہ کو پہچانیں گے. کیسے؟ آپ پڑھیں گے علیم، اللہ تعالیٰ نوواں بہت جاننے والا ہے. خبیر، سمیع، بصیر، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام سے اور اس کی ایٹریبیوٹس، صفات سے آپ اللہ کو پہچان. نمبر 2، جیسے کہا کہ یہ جو دوسری چیز ہے جس سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں گے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الاخلاص ہے. سورۃ الاخلاص کسے بولتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. سورہ اخلاص ثلث القرآن ہے. ثلث بولے تو کتنا؟ 1/3. کیوں اللہ نے اس کا اتنا مقام دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں اس میں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا مقام دیا. لأنها اخلصت لبیان صفت الرحمن. آیت الکرسی، آیت الکرسی کیا ہے شبیر بھائی؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. اعظم آیت فی القرآن، اعظم آیت فی القرآن لأنها اخلصت بالتوحید. آیت الکرسی میں بھی کیا ہے؟ توحید کی باتیں ہیں. کہا وَبَيَانِ صِفَاتِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَظَمَتِهِ، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کی عظمت ہے. فَاشْتَمَلَتْ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى مَا يَزِيدُ عَلَى الْخَمْسَةِ أَسْمَاء. آیت الکرسی میں 5 نام ہیں کیا اللہ کے؟ آیت الکرسی میں اللہ کے 5 نام ہیں. اللہ، اللہ خود کیا ہے؟ لفظ جلالہ اللہ کا نام. لا الہ الا هو الحی القیوم. اس کے بعد تو 5 آیت الکرسی میں 5 اللہ پڑھ لیجیے آپ. آیت الکرسی میں 5 اللہ کے نام ہیں
اور اسی طرح کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی ہیں 20 صفہ. کتنے؟ اچھا. فَهِيَ أَعْظَمُ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. کل ڈھونڈیے کہاں 20 صفات کہاں ہیں؟ 20 ایٹریبیوٹس ہیں اور کتنے نیمز ہیں؟ 5 نیمز آیت الکرسی میں، اسی لیے اعظم آیتن فی القرآن. اچھا، اس کے بعد شیخ کہتے ہیں وَمَعْرِفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَعْرِفَةُ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ هَذَا أَشْرَفُ الْعُلُومِ. سب سے زیادہ شرف والا علم. آپ گرامر سیکھیں، تجوید سیکھیں، نحو سیکھیں، بلاغہ سیکھیں، اس سے سب سے بڑا اشرف علوم کیا ہے؟ یہ اسماء و صفات کا، اللہ تعالیٰ کی جو ناموں کا علم. اسی لیے شیخ کا من کان باللہ عارف کان منہ اخوف. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو جتنا پہچانے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا وہ ڈرے گا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سورۃ فاطر آیت نمبر 28. آیت نمبر 28 سورۃ فاطر. اس کے بعد دیکھیے والتوحید الذي خلق اللہ تبارک و تعالی الخلق لأجلہ یتناول بجانبین. توحید کسے بولتے ہیں؟ ہم لوگ جو توحید جو سیکھتے ہیں، توحید کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، اصول الایمان کون سی کتاب ہے؟ توحید جو بھی پڑھتے ہیں وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، التوحید العلمی، التوحید العملی. اب ہمیں کون سی اس میں حصہ ہوگا؟ التوحید العلمی. توحید کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس کے بعد کا سیکنڈ سٹیج ہماری زندگی میں کیا آئے گا؟ عمل. التوحید العملی. اگر صرف علم ہی سیکھتے رہیں، اگر اس کا امپلیمنٹ ہم اپنی زندگی پر نہ کریں تو پھر بیکار. اسی لیے وہ کہتے ہیں التوحید الذي خلق اللہ تبارک و تعالی الخلق لأجلہ یتناول جانبین. الجانب العلمی هو المعرفہ. جانب العلمی نالج کے حساب سے کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا. پہچان لے، پورا اصول الایمان کتاب پڑھ لیے، اللہ پورا اللہ کو پہچانے کریں گے تو کیا؟ ہاں، اسی لیے کہتے ہیں معرفت اللہ والعلم بہ سبحانہ وتعالی وباسمائہ وصفاتہ. اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ اس میں اسماء و صفات. والجانب الآخر الجانب العملی. توحید کا دوسرا یہ کیا ہے؟ عمل. وہ اخلاص الدین لہ وافرادہ تبارک وتعالی بالعبادۃ وحدہ ما دون ما سوا. یعنی آپ توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اخلاص کے ساتھ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں. یہ فائدہ ہے توحید علمی کا. تو دونوں چیزیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، توحید علمی اور توحید عمل. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہم ایک آج ختم کہا تو اس میں کہتے ہیں وَقَدْ ذُكِرَ النَّوْعُ الْأَوَّلُ هُوَ الْعِلْمِ. اچھا، قرآن میں کہاں ہیں؟ سب لوگ ایسے بولتے ہیں اس کو قرآن میں ہے کیا؟ تو شیخ کہتے ہیں فی آخر سورۃ الطلاق اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن. یہ سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. یہ توحید ہے. توحید کیا ہے؟ علمی. توحید علمی. لمبی بات ہے، اسی لیے میں ایک نقطہ شیخ یہاں بتانا چاہتے ہیں. کیا ہے؟ کل امر بالعبادہ فی القرآن امر بالتوحید. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں جہاں عبادت کرنے کا حکم دیا وہ حکم توحید پر مبنی ہے. اللہ کی عبادت کرو. کیسے کرو؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موحد بن کر کرو. ویسے یہ مشرک ہیں، سامنے مسجد میں نماز پڑھتے سیدھا وہاں گراؤنڈ میں جا کیا کرتے ہیں؟ وہاں بیٹھ جاتے. نہیں ہوتا، یہ مشرک ہے. ایسا نہیں ہوگا. جہاں جا کر فاللہ عز وجل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں عبادت کا حکم دیا ہے اس کا مطلب ہے اخلاص کے ساتھ. کہتے ہیں محبت میں، خوف میں، رجا میں، رکوع میں، سجود میں، ذبح میں، نظر میں، سب میں کیا ہونا چاہیے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، اور توحید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ یہ ساری عبادتیں، کون سی عبادتیں بولیے؟ محبت، ڈر، خوف، امید، رکوع، سجود، یہ سب کے سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کا حق ہے، حق للمبدع الباری سبحانہ و تعالی۔ اس کی ایک مثال شیخ سمجھاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ معلوم بچھڑا بولے تو معلوم، بچھڑا بولے تو ثنا بھائی اچھا بولتے ہیں، بچھڑا بولے تو پہلے کانگریس کا ایک نشان تھا، گائے کا دودھ پیتا سو بچہ، اسے کیا بولتے ہیں؟ بچھڑا بولتے ہیں۔ یہ بچھڑے کو وہ قوم نے کیا کر دیا تھا؟ معبود بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم آیا، جیسے کہا کیا حکم آیا؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم توبہ کرو۔ وہاں اللہ یہ بول سکتا تھا فَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے پاس توبہ کرو۔ اللہ نے کیا بولا؟ بارئکم۔ الباری یہ اللہ کا نام ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ الباری علی بطلان ما ہم علیہ، کہا الباری دلیل و شاہد علی انہ وحدہ المستحق العبادہ، اس لیے کہ الباری اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام ہے جو اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لفظ کو لا کر بولنا چاہتا ہے تم بچھڑے کی جو عبادت کرتے ہو یہ غلط ہے، یہ عبادت غلط ہے۔ جیسے اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آگے وہ کہتے ہیں یہ جو چاپٹر ہم پڑھ رہے ہیں کون سا چاپٹر ہے؟ معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس پر ایمان۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں والایمان باللہ المراد به، اللہ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ آپ لکھ لیجئے، اللہ پر ایمان لانا بولے تو کیا مطلب؟ کیا شبیر بھائی، اللہ پر ایمان لانا بولے تو کیا مطلب؟ بولو شاہد بھائی۔ نہیں، آپ لوگ پورے اس علاقے کا خلاصہ ہیں، آپ لوگوں کو بہت پختہ ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کا مطلب الایمان بوحدانیتہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، فی ربوبیتہ و الوہیتہ و اسمائہ و صفاتہ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، ہم لوگ بار بار پڑھیں ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں الایمان باللہ لا یقوم الا علی هذه الارکان الثلاثہ، اللہ پر ایمان کا مطلب ہے کہ تین رکن وہاں ضروری ہیں، تین ارکان پر اللہ پر ایمان لانے کی بات قائم ہے۔ وہ تین کیا ہیں؟ الایمان بوحدانیت اللہ فی ربوبیتہ، اللہ تعالیٰ کو رب ماننے میں آپ کیا ہوں؟ موحد ہوں اللہ تعالیٰ کو۔ الایمان بوحدانیت اللہ فی اسمائہ و صفاتہ، اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں، جو صفات ہیں، اس میں آپ موحد ہوں، وہ ثابت کرنے میں اخلاص کے ساتھ، وحدانیت کے ساتھ۔ الایمان بوحدانیت اللہ فی الوہیتہ، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ تین ارکان ہیں، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ ایمان لائیں۔ ودین الاسلام سمی توحیداً، دین اسلام کو کیا بولتے ہیں؟ توحید۔ توحید ہے تو دین ہے، نہیں تو نہیں۔ ویسے تو بہت سارے دیندار ہیں، وہ سب دیندار، ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ توحید نہیں۔ لأن مبنا، اس لیے کہ دین اسلام کی بنیاد ایمان پر ہے۔ ایمان کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ میں اب تو ایک ہی بات نہ چل رہی ہماری، معرفت اللہ والایمان بہ، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ تین چیزوں پر ہے، الوہیہ، اسماء و صفات۔ وہی تین چیزیں لکھ لیں۔
تو بس کرتے ہیں انشاءاللہ، کل ذرا ٹائم سے آ جائیے۔ تو یہ ہمت مت ہاریے، پہلا دن کچھ مشکل لگتا ہے، انشاءاللہ آگے کچھ نہیں ہوگا، یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں اور یہ ہمارے ایمان کی جڑ ہے۔ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور شرح ہمارے ساتھ ہے شیخ عبد الرزاق البدر العباد کی شرح ہے۔ تو یہ جتنا آپ توجہ سے پڑھیں گے، آپ اور ہم ایمان میں کیا کریں گے، اتنے پختہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اور کل ہمارے ساتھ جو بات رہے گی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوتے نہیں ہیں، اللہ سوتے، ہاں، اس کی وہ حدیث پیش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ پیش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، ایسے ہاتھ ہیں اللہ دے رہا ہے اس میں سے کچھ کم نہیں ہوتا ہے، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اب چونکہ بات ہماری کیا ہے، اللہ کی پہچان اور اس پر ایمان، تو پہچاننے میں آج کی حدیث میں جو ہم لوگ حدیث کا ترجمہ بھی نہیں پڑھ پائے آج، تو اس میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے کہ اس کی دوسروں کے ساتھ شریک کیا جائے۔ آج کی حدیث میں توحید ربوبیہ، توحید الوہیہ، توحید الاسماء والصفات، تو اس کے بعد جو حدیثیں آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سوتا نہیں ہے، صفات میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، یہ بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں سے، اس کے لیے وہ حدیثیں الگ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں شوق اور جذبہ عطا فرمائے، اور ہمارے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔